السلام علیکم دوستو۔ موجودہ دور میں ڈپریشن جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو حضرت واصف علی واصف سے کسی نے پوچھا کہ ڈپریشن کیا ہوتی ہے، یہ ختم کیوں نہیں ہوتی؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ ایک پریکٹیکل مسئلہ ہے کہ ڈپریشن کیوں ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے۔ ڈپریشن کی سادہ سی تعریف وہ یہ کرتے ہیں کہ ڈپریشن انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ چاہتا کچھ اور ہے اور اسے ملتا کچھ اور ہے، اور جو اسے ملتا ہے اس کو وہ پسند نہیں کرتا۔ تو دو چیزیں ہوتی ہیں جو ڈپریشن کا باعث بنتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پسند نہ ملے اور دوسری یہ کہ ناپسند مل جائے، یعنی وہ جو چاہا وہ نہ ملا اور جو ملا وہ پسند نہیں ہے۔ تو ڈپریشن کا معنی یہ ہے کہ یہ تقدیر، نصیب یا حاصل اور خواہش کے درمیان فاصلے کا نام ہے۔ اور جب ڈپریشن کی عادت بن جائے اور اس کا تجربہ ہو جائے تو پھر اگر ہوا تیز چلے تب بھی ڈپریشن ہوتی ہے، ہوا بند ہو جائے تب بھی ڈپریشن ہوتی ہے، بارش ہو تب بھی ڈپریشن ہوتی ہے، بارش نہ ہو تب بھی ڈپریشن ہوتی ہے، شادی خوشی پر ڈپریشن ہوتی ہے، غمی پر ڈپریشن ہوتی ہے، اور پھر بندے کا نام ہی ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ یعنی ڈپریسڈ فیلنگ والے کو ڈپریشن کہتے ہیں۔ تو کسی پسند کا چھن جانا ڈپریشن کا باعث ہے، اور کسی ناپسند کا زبردستی مل جانا کہ اب یہ کرنا ہی پڑے گا، یہ ڈپریشن کا باعث ہے۔ جب ڈپریشن کا باعث صحیح ہو جانے کے بعد بھی انسان کو ڈپریشن سے نجات نہ ملے یا پسند والا واقعہ حاصل نہ ہو اور ناپسند والے سے نجات نہ ہو تو ڈپریشن پرماننٹ سٹے کر جاتی ہے، مستقل ہو جاتی ہے، اور اس کی روٹس بہت زیادہ گہری ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک بیماری ہے، جب اس کی روٹس یا جڑیں پیدا ہو جائیں، جب یہ گہری ہو جائیں تو پھر ہر شے ڈپریشن ہے۔ پھر انسان کہتا ہے کچھ ایسا حادثہ گزرا ہے دل پر، کچھ ایسا حادثہ گزرا ہے دل پر، ہزاروں حادثے یاد آ گئے ہیں۔ یعنی ہر ہونے والا واقعہ، ہر گزر چکنے والا واقعہ، یہ سب یاد آ جاتے ہیں۔ پھر انسان کو روئے ہوئے پر بھی پھر سے رونا پڑ جاتا ہے۔ یعنی جس پر آپ ایک بار رو چکے ہوں، آلریڈی رو چکے ہوں، ماتم کر چکے ہوں، اس کو دفن کر چکے ہوں، مدفون دوبارہ زہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ڈپریشن۔ پھر وہی پرانی کیفیت آ جاتی ہے۔ اگر ناپسند حاصل ہو جائے تو انسان پکار اٹھتا ہے کہ نجات چاہیے، بعد میں وہ کہتا ہے کہ بس سب سے نجات چاہیے، کیونکہ اب وہ اپنے آپ سے بھی تنگ آ چکا ہے۔ یہ ہے ڈپریشن۔ اور پھر ڈپریشن جہاں ایک بار جگہ بنا لے، کہتے ہیں پھر یہ جگہ نہیں چھوڑتی، یہاں تک کہ رحمت کا کوئی واقعہ نہ ہو جائے، کوئی بچانے والا نہ آ جائے، کوئی رحمت کا بگولا آ جائے اور آپ کو اڑا کر لے جائے، یا رحمت کا کوئی سیلاب آ جائے جو پرانی بنیادیں جو ہیں وہ ہلا کر رکھ دے۔ اس سے مشکل والی کتاب بھی بند ہو جاتی ہے اور پریشانی بھی ٹل جاتی ہے۔ اسی طرح سے جو شخص محنت کرتا ہے، ورک اوور کرتا ہے، بہت زیادہ محنت کرتا ہے، دفتر کے بعد بھی بیٹھتا ہے تو تھک جاتا ہے اور پھر پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ جسم ساتھ نہیں دیتا۔ وہ پھر پریشان ہوتے ہوتے پہلے صحت کھوتا ہے اور پھر جسمانی بیماری، مینٹل بیماری بن جاتی ہے، اور یہ مینٹل بیماری یعنی دماغی دقت جو ہے ڈپریشن بن جاتی ہے۔ اصل میں صحت اس وقت ساتھ نہیں دیتی جب انسان آؤٹنگ کرنا چھوڑ دے اور زندگی کے واقعات سے لا تعلق رہنا شروع کر دے۔ مثلا کبھی آپ پہاڑوں پر جاتے ہیں، ہائکنگ کرتے ہیں اور پہاڑوں پر بھاگے دوڑے بادلوں کی طرح پھرتے ہیں، اور پھر ایک زمانہ آ جاتا ہے کہ پہاڑ دیکھ کر وحشت ہو جاتی ہے۔ یہ دقت کی بات ہے، اسی کو ڈپریشن بولتے ہیں۔ بعض اوقات ہم ساری عمر بھاگتے رہتے ہیں اور خاص طور پر قبرستان سے بھاگ جاتے ہیں، اور اگر اپنے ہاتھوں سے کچھ پیاروں کو قبرستان میں اتارا جائے تو پھر قبرستان بھی پیارے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب قبرستان سے تعارف ہو جاتا ہے۔ جب پتہ چل جائے کہ زندگی موت کی طرف جا رہی ہے تو پھر ڈپریشن ہی ڈپریشن ہے، اور پھر یہ ساری زندگی ڈپریشن بن جاتی ہے۔ وہ جن کے بغیر زندگی میں گزر نہیں ہوتا تھا، اب ساری عمر ان کے بغیر گزارنا پڑے گی۔ جب یہ خیال آ جائے اس کے بغیر گزر کر
کرنا پڑ جائے گا تو یہ ڈپریشن پرماننٹ ہوگی، مستقل ہوگی۔